بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک محقق کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں جو اپنی طویل تحقیق کے بعد مذہب شیعہ قبول کرتے ہیں اور ایک کتاب لکھتے ہیں۔ عربی میں کتاب ہے، فارسی میں اور اردو میں اس کا ترجمہ ہے۔ نام کتاب کا اردو میں حقیقت گمشدہ، اور اس حقیقت گمشدہ کا سب ٹائٹل انہوں نے دیا ہے کہ میری شیعہ مذہب قبول کرنے کی داستان۔ یعنی انہوں نے مذہب شیعہ پہ تحقیق کی، بڑی طویل مدت تک لوگوں سے گفتگو کی، سوال جواب کیا، اور پھر تحقیق کے بعد شیعہ ہوتے ہیں تو اپنی مشکلات کا بھی اور اپنی تحقیقات کا بھی حال اس کتاب میں بتلاتے ہیں۔ تفصیلی کتاب ہے، لیکن اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ علی علیہ السلام کی مظلومیت جب ان کے لیے واضح ہوتی ہے اور شیعیت پہ لگائے جانے والے الزامات کا جھوٹ جب سامنے آتا ہے تو یہ دو چیزیں ان کو شیعہ کر دیتی ہیں۔ دیکھیے، میں اس کو دہرا رہا ہوں اور اکثر دہراتا ہوں کہ یہ دور گزر گیا ہے کہ اب آپ الزام لگائیں گے، اور انہوں نے الزامات کی بھی ایک تفصیل لکھی ہے کہ کیا کیا الزامات لگائے جاتے ہیں۔ ہم اس طرف نہیں جاتے۔ الزامات کی ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے، اور وہی پرانی لسٹ آپ کو ہر کتاب میں اور ہر مصنف میں یہ ملے گی کہ شیعہ تعریف قرآن کے قائل ہیں، شیعہ علی کی پوجا کرتے ہیں، شیعہ گھوڑے کی پوجا کرتے ہیں، فلاں فلاں جو ہیں یہ چیزیں آپ کی سنی سنائی ہیں، اور اتنی سنائی گئی ہیں کہ اب جن کو سنائی جاتی ہیں وہ بھی تھک جاتے ہیں۔ لیکن یہ دور ایسا ہے کہ اس میں ابھی تحقیقات کے لیے پلیٹ فارم ذرا واضح ہو گیا ہے۔ اس میڈیا نے، انٹرنیٹ نے بہت ساری کتابیں جو نہیں ملتی تھیں وہ اب موجود ہیں۔ تو انہوں نے دو چیزوں کو مد نظر رکھا کہ علی علیہ السلام کی مظلومیت اور دوسرا یہ الزامات، اور پھر یہ حدیث سے زیادہ ان کا تعلق ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ حدیث کے حوالے سے میں نے کچھ حدیثیں ایسی دیکھیں جو میں سمجھتا تھا کہ بعد از قرآن ان حدیثوں میں کوئی ذرہ بھر بھی شک نہیں ہے، اور اس حدیثوں میں یہ تھا کہ میرے بعد آپ نے دین کس سے لینا ہے۔ مثلا اس میں سے ایک لیتے ہیں کہ یہ حدیث ہمارے لیے اتنی مہم تھی کہ گویا اس کا انکار قرآن کا انکار ہے، اور وہ کیا ہے کہ میں آپ نے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور سنتی۔ اب انہوں نے اس سنتی کا آپریشن کیا ہے اور تفصیل بتلائی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں جو سمجھا حدیثوں کے اس مواد سے کہ بہت ساری حدیثیں، ذرا توجہ فرمائیے گا، اور مین چیز جو ان کو اس طرف لے آئی ہے اور یہ کتاب لکھوائی ہے، فرماتے ہیں میں نے جب ان حدیثوں کو دیکھا اور اتفاق سے میرے سامنے حدیث ثقلین آ گئی، اور حدیث ثقلین میں قرآن اور اطرت و اہل بیت کا تذکرہ تھا، تو میں نے ان دونوں حدیثوں کو آپس میں کمپیئر کیا تو میرے لیے دو چیزیں واضح ہوئیں۔ ایک یہ ہے کہ علی علیہ السلام اور اہل بیت کے فضائل کو مختلف حدیثوں کے ذریعے سے چھپایا گیا، اور ان حدیثوں کو جو ان کی عظمت میں تھیں ان حدیثوں کو سامنے نہیں لے آیا گیا، اور اس سے بھی مہم وہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام اور اہل بیت کے مقابلے میں حدیثوں کو گھڑا گیا۔ اب ان دو حدیثوں پہ انہوں نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ میں نے اپنے کالج کے فقہ کے پروفیسر سے پوچھا، میں نے اپنے کالج کے حدیث کے پروفیسر سے پوچھا، میں نے اپنے پرنسپل سے پوچھا، تو کوئی خاطر خواہ جواب نہ دے سکے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں سفر پر آیا شام، اور شام کے ایک بہت بڑے محدث سے میری ملاقات کرائی گئی، اور جب چونکہ میں سوال کرتا تھا تو ان سوالوں کا جواب کہ فلاں محدث جو ہیں وہ ان سوالوں کا جواب دے گا، وہ محدث جو ہیں وہ آئے تو پہلے تو انہوں نے تفصیلی واقعہ ہے، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، اس محدث نے پہلے تو حلب اور دمشق کے فضائل بیان کرنا شروع کیے۔ جب سوالات شروع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آپ منکر حدیث ہو، آپ حدیثوں کو ضعیف قرار دے رہے ہو۔ تو میں نے ان کو حقائق بتلائے ہیں، تو یہ لکھتے ہیں کہ آخر میں حالت یہ تھی کہ انہوں نے مجھے دو چار تھپڑ رسید کر دیے۔ اب مجمع لوگوں کا بیٹھا دیکھ رہا ہے، اور یہ ان کا انداز ہی لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ اب بات دلائل سے طے نہ ہو تو پھر یہ تھپڑ اور یہ مارو اور جلاؤ کی بات آتی ہے۔ میں نے کبھی عرض کیا تھا کہ حضرت شعیب کے سامنے جب دلائل دینے سے وہ قوم عاجز ہوئی تو کہا ہم آپ کو اس گاؤں سے نکال دیں گے۔ یہ نکال دینا، یہ جلا دینا، یہ چیزیں جو ہیں وہ دور کرتی ہیں اور بتلاتی ہیں کہ آپ کے پاس علمی طور پر کچھ نہیں ہے۔ میں پھر یہاں عرض کرتا جاؤں
کہ یہ جو ہماری گفتگو ہے کہ یہ حدیث ثقلین کو اور ان کو پردہ ڈالتے ہیں، تو یہ حقیقت میں ناسبیت ہے۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ناسبیت کوشش کریں گے کہ سنیت کے بجائے ناسبیت کا لفظ استعمال کیا جائے۔ بہرحال انہوں نے حدیث ثقلین پہ بہت کچھ لکھا اور حدیث ثقلین کی وضاحت کی اور کہاں کہاں اس نے اسناد کہاں ہیں، اور پھر حدیث ثقلین پہ اعتراضات کیا ہیں، اور پھر قرآن مجید کی 3 آیات بالخصوص انہوں نے اہل بیت کی عظمت کے لیے آیت تطہیر کو پیش کیا ہے، آیت مباہلہ کو پیش کیا ہے، اور آیت غدیر کو پیش کیا ہے۔ اب یہ ہے ان کا ایک سلسلہ، اور یہاں ان کی یہ کتاب ہے، اس کا نام ہم نے عرض کیا حقیقت گمشدہ۔ اب یہاں یہ عرض کرتا جاؤں کہ کوشش کیجئے اس وقت جو ہیں وہ شیعہ سنی برادران ایک دوسرے کے حقائق کو سمجھیں اور حقائق ہی کو پیش کریں، بجائے اس کے کہ الزامات پیش کیے جائیں۔ اگر ہم حقائق کو دیکھنا چاہتے ہیں تو حدیث ثقلین بہت ساری چیزیں ہمارے لیے واضح کر جاتی ہے، اس لیے کہ پیغمبر اکرم امت کو لاوارث نہیں چھوڑ گئے، اور کچھ ایسے افراد تھے جن کو پیغمبر اکرم چھوڑ گئے، اور کچھ ایسے افراد تھے جن کے لیے چھوڑ گئے، اور پھر قرآن مجید کا اور اہل بیت کا تعلق بھی پیغمبر اکرم اسی میں واضح کر گئے۔ اب یہاں سے یہ سارا سلسلہ انہوں نے شروع کیا، اور آیت مباہلہ میں بھی کافی انہوں نے تفصیل بیان کی ہے۔ یہاں مثلا میں 1-2 پوائنٹ جو ہیں وہ ان کے پیش کر دوں، اور وہ یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے حدیث کے پروفیسر کے سامنے جب یہ حدیث ثقلین پیش کی کہ پیغمبر اکرم تو فرما گئے تھے کہ مذہب اہل بیت کی پیروی کرو، تو پروفیسر جواب دینے سے کترانے لگا اور ادھر ادھر کی باتیں، اور آخر میں یہ کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے آپ شیعہ ہو۔ میں نے کہا میں شیعہ کیا ہوں، یہ میرے سامنے حقائق ہیں۔ پھر انہوں نے 2 کتابوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، شیعہ عالم جناب سید شرف الدین عاملی کی کتاب المراجعات، اور جناب سید مرتضیٰ عسکری کی معالم المدرستین۔ ہم اپنی گفتگو کو اسی پہ سمیٹتے ہیں کہ دیکھیے اس محقق سے دیکھیے کہ حدیثیں بناوٹی بھی ہیں، لہٰذا حدیث کی بحث میں اگر آئیں تو علم رجال کو اس عنوان سے دیکھا جائے، لیکن اس سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ آیا اہل سنت کے کتابوں میں جو فضائل اہل بیت ہیں وہ آپ نے اپنی تحقیق کے مطابق کس حد تک پڑھے ہیں۔ کچھ مطالعہ کیجیے، اور مزید جو ہیں یہ 2 کتابیں جو بہترین انداز میں المراجعات پہ ہماری ایک ویڈیو موجود ہے کہ المراجعات پڑھیے، المراجعات سے بہت سارے حقائق واضح ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ان 2 کتابوں کے مطالعے سے مجھ میں بحث و تحقیق کی قوت پیدا ہوئی، خدا کے کرم سے میرے دل میں حق کی شمع روشن ہو گئی، اور میں نے شیعیت کا اعلان کر دیا۔ اعلان تشیع کے بعد ایک نیا مرحلہ شروع ہوا، اور پھر انہوں نے اپنی مشکلات بیان کرنا شروع کیں، اور فرماتے ہیں کہ جب میری تبلیغ کی وجہ سے 3 طالب علم اور بھی شیعیت کا اعلان کیا انہوں نے، تو پھر وہ جو میرے پرانے دوست تھے وہ دشمنی میں بدل گئے، اور پھر ان بد اخلاقیوں کا مظاہرہ کیا کہ جو دشمنی کی چنگاریاں جیسے چل رہی ہوتی ہیں، اور پھر 1-2 افراد کے ساتھ مناظروں کا بھی تذکرہ کیا، بار بار کتاب المراجعات اور معالم المدرستین سید مرتضیٰ عسکری کو یاد کیا۔ اس حوالے سے ہم اس بحث کو یوں سمیٹتے ہیں عزیزان، ایک تو شیعہ سنی اختلافات کے بجائے تحقیقات اور الزامات کے بجائے حقائق اور مظلومیت علی کا اظہار کیجئے۔ علی علیہ السلام کتنے مظلوم تھے، پروردگار ہمیں حقائق کو جاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امیر المؤمنین کا میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہیں کہ جناب امیر المؤمنین نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 5 میں فرماتے ہیں کیا کروں، علی اگر چپ رہتے ہیں تو کہتے ہیں موت سے ڈر گیا ہے، بولتے ہیں تو کہتے ہیں حکومت کا حریص ہو گیا ہے۔ یعنی یہ سلسلہ اس وقت بھی علی کی مظلومیت رہی، اور علی اپنی مظلومیت کا اظہار یوں کرتے رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔